الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخری رکوع کی 124 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے چند چیزوں میں امتحان لیا۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے پوری دنیا کا امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، کیا یہ چیز میری اولاد کو بھی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تیری اولاد صحیح طریقے پر رہے گی یہ چیز ملے گی، جس دن تیری اولاد بدل جائے گی ایسے لوگوں کو میں انعام نہیں دیا کرتا۔ محترم حضرات، آج کل الحمدللہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ علیہم السلام کی یادگار کے دن، اور یہ حج کے مہینے ہیں۔ اللہ کے بندے حج کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس حج کو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن، سلامتی، سکون اور راحت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے، اور ہر قسم کے فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، چونکہ یہ مہینے اسی کے تعلق سے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کیا تھے، کن چیزوں میں اللہ ان کا امتحان لیا۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو کیا انعام دیا، آج اسی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ محترم حضرات، باتیں بتانے سے پہلے زندگی میں ہر قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، اچھائی بھی ہے، خوشی بھی ہے، رنج بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، اور ہر قسم کی چیزیں زندگی میں آتی رہتی۔ اور یہاں پہ اللہ کہتے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ کبھی برائی سے بھی آزماتا ہے، کبھی خیر کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ خیر، بھلائی اور پورے ہمارے جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، ایک سے اعلیٰ خوشحالی اللہ تعالیٰ دے رہا وہ بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آزمائشوں کے ذریعے سے بھی اللہ آزماتا ہے، مگر آزمائشوں سے جو آزمایا جاتا یہ بھلائی کے ذریعے کچھ دے کر جو آزمایا جاتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تکلیفوں کے زمانے میں ہم پورے اترے، پورے کا پورا ہم نے صبر کیا، لیکن جب اللہ سہولتیں دینے لگا
ایسے وقت میں ہم لوگ پورے نہیں اتر سکے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کبھی بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا، الحمدللہ سمجھیے کہ اس میں میرا امتحان ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آج مارا، آج مارا، آج مارا، 1 2 3 4 ایک کے بعد ایک سلسلہ آ رہا، سو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر شاید اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی چاہتا ہے۔ کبھی یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ اگر کبھی پرابلم اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو برداشت کیجئے، صبر کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ دونوں چیزوں میں بھی، سہولت میں بھی ہے اور مصیبتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 سال پہلے پیدا ہوئی، اور اب 2022 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم 4180 پر 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 4180 پر 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں نوح علیہ السلام آئے، قوم عاد آئی، قوم سمود آئے، اور یہ دنیا کی بڑی مانی ہوئی طاقتور قومیں تھیں۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو ختم کر دیا۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اب ذرا دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ آیا، حضرت ابراہیم عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق میں ایک شہر ہے اس شہر کے آپ رہنے والے تھے۔ بڑی عزت والی قوم تھی، بڑی مالدار قوم تھی، بڑی دولت مند قوم تھی۔ پورے لوگوں کے اس وقت پورے لوگوں پر اس قوم کا گویا بہت بڑا اثر پایا جاتا تھا۔ مالدار بھی تھے، حیثیت والے بھی تھے، اور بہت زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، یہ وہاں کے بت خانے کا یہ بڑا تھا۔ یہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ بت خود بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا اور بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پورا ماحول کفر اور شرک میں بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 3000 سے زیادہ خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ 3000 سے زیادہ خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک بت خانے میں، بت بنانے والے کے گھر میں، بت بیچنے والے کے گھر میں ابراہیم جیسا اللہ کا بندہ پیدا ہوا۔ آپ سوچئے کہ آدمی جس حالت میں، جس ماحول میں رہتا ہے، وہ ماحول کا اثر اسے ہوتا ہے۔ اطراف بت پرستی ہے، باپ خود بناتا ہے، پورے کے پورے ہزاروں بت وہاں پر ہے۔ تو اب سوچئے کہ ایسے گھر میں پیدا ہونے والا کیسا ہوگا، کیا اس کا ہوگا۔ بچہ جہاں بھی ہوتا ماحول کا اثر ہوتا۔ آپ ماں باپ کو دیکھتا، ماحول کو دیکھتا، اور ماحول کو دیکھ کر بچہ ویسے اختیار کرتے جاتا۔ لیکن حضرت ابراہیم شروع ہی سے یہ سارے ماحول کو آپ دیکھتے تھے تو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دل میں ایک بات تھی، کیا بات تھی؟ کہ یہ سارا دنیا کا نظام جو چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے، یہ نظام چلانے والا آخر کون ہے؟ اب وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بت بنائے جا رہے ہیں، بتوں کو بیچا جا رہا، بتوں کی عبادت کی جا رہی۔ بت آدمی بنا رہا ہے تو وہ کیسے خدا بن سکتا؟ کیسے خدا بن سکتا؟ خدا وہ ہوتا ہے جو طاقت والا۔ اب یہاں پر مختلف قسم کے فتنے، اور یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا، فتنے 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 اتنے فتنے ہوتے جائیں گے۔ بارش اگر ہو رہی ہے تو بارش کا پانی جیسا، بارش کے خطرے جیسے برسنے لگتے ہیں، ویسے فتنے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صبح میں ایمان رہے گا، شام میں ایمان ختم ہو جائے گا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، شام میں ایمان رہے گا، صبح تک ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ایسے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے، ایسے ایسے مسائل آئیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔
نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مدینے کے گھر پر کسی گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے کہا کہ لوگوں میں یہاں پہ ہوں، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں ایسے فتنے، جیسا بارش تمہارے گھر میں آئی تو کیسے بارش کے خطرے پڑتے ہیں، ویسے میں فتنے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو اچھے کام کرو، اور ایسے فتنوں کے زمانے کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اور کبھی آپ دیکھیے کتنے فتنے آج کے زمانے کے اندر، آپ دیکھیے ایسے فتنے، آزمائشیں سلسلہ چلتے جا رہا ہے۔ کہاں تک چلتا جائے گا، کیسے یہ چلے گا، کہاں تک جائے گا، کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرنا۔ اب آپ دیکھتے جائیے روزانہ ایسی چیزیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ زمانے میں سوچئے 4000 سال پہلے کا کیا عالم تھا ہوگا، 4000 سال پہلے کیا ماحول تھا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ ایسے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سوچنے والا ذہن دیا۔ کبھی بھی یاد رکھو، سوچنا، غور کرنا۔ آدمی دنیا کے معاملے میں سوچتا، دین کے معاملے میں نہیں سوچتا۔ آدمی دنیا میں جا کر، اب بازار جا کر ایک ٹماٹر خریدنا ہے تو 10 دکانوں کو دیکھتا، قیمتیں دیکھتا، پیاز لینا ہے تو دیکھتا، کوئی چیز لینا ہے تو دیکھتا۔ لیکن دین کا معاملہ آ گیا تو آنکھیں بند۔ میں ہمارے بابا کو دیکھا، ہماری اماں کو دیکھا، ہمارے خاندان والوں کو دیکھا، میں بے شکر ہوں۔ دنیا کے معاملے میں نہیں بولتا، دنیا کے معاملے میں آدمی پوری عقل استعمال کرتا، دین کے معاملے میں آدمی غور و فکر نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے دیکھیے حضرت ابراہیم کے جو امتحان، تقریباً 8 بڑے بڑے امتحان، ایسے بہت ہیں لیکن میں 8 بڑے بڑے امتحانوں کا اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو انعام کیا ملا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 10 انعام بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو پہلے زندگی میں آزمائش آتی، یاد رکھو، ان مع العسر یسرا، پہلے عسرا تھا، پہلے تنگلی آتی، اس کے بعد یسر، آسانی آتی۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، العسر عربی میں الف لام کے ساتھ استعمال کرا تو مشکل یہ کچھ رہی، لیکن معلوم ہوتا کئی طرف سے مشکل آ رہی۔ آدمی دیکھ رہا ہے زندگی کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ۔ آدمی دیکھتا ہے کتنے مشکلات میرے اوپر آ رہے ہیں، حالانکہ مشکل یہ ہے، اصل کیا ہے، پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ رہا تو مشکل نہیں آتی، پیسہ نہیں رہا تو مشکلات آتے رہتے، اور یہ ایک مشکل کتنے کی طریقے سے معلوم ہو رہا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یسر، اللہ تعالیٰ عام استعمال کر رہا۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں تو بے حساب آتی، مشکل یہ کچھ رہتی، پیسہ رہا تو مشکل نہیں آتی، پیسہ نہیں رہنے سے نہ معلوم ہو رہا، پیسہ نہیں رہنے سے کرایہ والا بھی آ کے منگ رہا، دودھ والا بھی آ کے منگ رہا، ترکاری والا بھی آ رہا، آدمی سوچتا کتنے مشکلات۔ وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے مشکل یہ ہے، آدمی بہت اسے سمجھتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے انعام آنے لگتا ہے، آسانیاں چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ آسانیاں دینے لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی بات آپ نے سوچا کہ یہ دنیا کا بنانے والا کون۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی اماں سے پوچھا، امی میرا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے میں تیری خدا ہوں، اس لیے کہ میں تیری پوری ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا امی تمہارا خدا کون ہے؟ تو بتایا کہ تمہارا باپ آزر ہے، وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ پھر پوچھا کہ امی ابا جان کا خدا کون ہے؟ تو بتایا بادشاہ، اس لیے کہ بادشاہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا۔ پھر ابراہیم نے پوچھا امی بادشاہ کا خدا کون ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ انہیں بتایا دیکھ کتنا بولتے اتنا سننا، چپ زیادہ باتیں نہیں کرنا۔ مگر حضرت ابراہیم سورج کو دیکھے، کیا یہ سورج خدا ہو سکتا؟ کیا یہ چاند خدا ہو سکتا؟ یہ تارے خدا ہو سکتے؟ بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم کو جب یقین ہو گیا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کروں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی میرا اللہ ہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا، کبھی اپنی اصلاح پہلے،
اپنی اصلاح، اس کے بعد گھر سے شروع کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کام شروع کیا، باپ کے سامنے کئی مرتبہ باپ کے سامنے۔ کبھی یاد رکھو، بات کرے چھوٹے بڑے کا خیال رکھنا، ادب و احترام، کبھی یہ نہیں میں بڑا ہو گیا نہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم، قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا، سورہ مریم کے اندر اللہ نے تفصیل سے بتایا کیا پیارا انداز، کیا محبت کا انداز۔ یا بتی، اے میرے لاڈلے ابا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے چہیتے ابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابا؟ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں ابا؟ یہ کیا ہے ابا؟ تم بنا رہے نا ابا، تم لے آ کے بازار میں بیچ رہے نا، تم اس کی پوجا کر رہے ہیں، کیسے؟ جسے تم بنا رہے ہیں کیسا خدا ہو سکتا؟ لیکن جو آدمی باپ دادا کے طریقے پہ رہتا جلدی سنبھلتا نہیں، جلدی مانتے نہیں۔ ہمارے بڑے لوگوں کرے غلط کرے کیا، پیارے انداز، بار 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 حضرت ابراہیم سمجھائے، کبھی تھکے نہیں۔ اب بعد میں دیکھیے، باپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے، ادب و احترام ہے، باپ کی پوری محبت ہے، لیکن باپ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھر سے مار کے جان لوں گا۔ پتھر کا جواب پتھر نے، گالی کا جواب گالی نے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں سنبھل رہے ہیں، میری دعا ہے سلام علیک، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے، میں آپ کے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ باپ گالی دے رہا، الٹیمیٹم دے رہا، جان سے مارنا کہہ رہا ہے، پتھروں سے مارتا کہہ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ چلیے اب ایک آزمائش سے گزرے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ماحول میں آج اگر کوئی بات کہنا مشکل ہے، کہہ نہیں سکتا آدمی، سننے والے سن نہیں سکتے۔ 4000 سال پہلے کا ماحول کیسا ہوگا، جبکہ پوری قوم، ہزاروں خدا وہاں پر ہے، مالدار قوم ہے، ایسے ہے اس کے سامنے کوئی بات کہنا کتنی بڑی دل کی بات ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ دوسری بات، باپ کے بعد قوم کے پاس آئے، قوم کے سامنے، بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو بتایا تم اتعبدون ما تنحتون، جسے تم بناتے ہو، تم لاتے ہو، تم کہتے ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتا، تم لائے، تم بنائے، اور آج بول رہے ہیں وہ خدا رہے، تم بنائے، اب اس چیز کو ہم بنائے۔ بنانے والا بڑا ہوتا، بنانے والا جب بنایا ہے تو وہ چیز کیسی بڑی بنتی؟ تو قوم کے سامنے کئی مرتبہ آپ نے سمجھایا، لیکن قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے آپ آئے، تیسرا امتحان، بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا، اب یہ کتنی بڑی ہمت، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ اور بتایا کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہیں بنانے والا کون ہے؟ تو بادشاہ کا تصور ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو میرا خدا جو ہے روزانہ مشرق سے سورج نکالتا مغرب میں ڈوباتا، تم بھی اگر ہیں تو بولو۔ اور انہوں نے بولا کہ میں زندہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں چھوڑ ڈالتا ہوں، جسے چاہتا ہوں مار ڈالتا ہوں۔ تو انہیں بیوقوف ہے، کبھی یاد رکھو بیوقوفوں کے پیچھے نہیں پڑنا، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم دیکھیں انہیں سمجھتا نہیں، بولے دیکھو سورج ادھر سے آ رہا، مشرق سے آ رہا، مغرب میں جا رہا، واقعی اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو الٹا کرو، مغرب سے نکالو، مشرق میں لے آ کے ڈبا کرو۔ کہاں کرتا ہوں انہیں، پریشان ہو گیا۔ اب طاقت ہے، قوت ہے، جب طاقت ہے، مکے میں بھی اللہ کے نبی کہنے لگے تو مکے والوں کی طاقت کا کیا عالم تھا، ان کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، کیا کیا کرنا چاہے وہ لوگ، کیسا کیسا روکنے کی انہوں نے کوشش کیا۔ چلیے 3 باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد قوم کو بھی بتا دیا تمہارے بت بیکار ہیں، دیکھو بتوں کو توڑ کر آپ بتائے دیکھو بت کچھ نہیں کر سکتے، بت آنے والا نقصان سے برداشت نہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، اب مسئلہ ہوا، باپ مخالف، قوم مخالف، بادشاہ مخالف۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ اس کو انگار میں جلا دو۔
یاد رکھو میرے بھائی، دنیا والے دنیا کچھ بھی کر سکتی، لیکن اللہ والے کو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا یاد رکھ لو، دنیا کچھ بھی کر لیں گی، ان کی حکومت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جو بھی رہے گا، لیکن ایک اللہ والے کو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم کے بارے میں فیصلہ ہوا، اس کو انگار میں ڈال دو، اور اتنی بڑی انگار جلائی گئی، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی انگار کوئی بھی دیکھا نہیں، دنیا کی تاریخ میں، ایک آدمی کے لیے اب آگ میں ڈال دیا گیا۔ سمجھ رہے تھے ہم کچھ بھی کر دیں گے ختم ہو جائے گا، جو بھی ہوگا ہم کریں گے، جو بھی ہوگا، مگر اللہ کی طاقت ہے، ایک چیز کو مٹائیں گے اللہ 10 کرے، ایک چیز کو ختم کریں گے اللہ 10 چیزیں لائے، ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگار میں ڈال دیا گیا، سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ابراہیم کا ایمان دیکھو انگار میں ہے، لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم مر گیا، اور عقل جو دیری اتنی بڑی انگار میں ڈالے تو کیا ہوگا؟ خیر، اللہ امتحان لینا ہے تو وہاں بھی بھیجا فرشتے کو، ابراہیم تم انگار میں ہیں، تمہیں مدد کی ضرورت رہے گی۔ پوچھے کون ہے؟ اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں میں آ رہا ہوں تمہاری مدد کرنا۔ اگر اللہ مجھے رکھنا ہے رکھے گا، اللہ اگر ختم کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب انسان اللہ کا ہو گیا، اللہ انگار سے ڈائریکٹ ابراہیم کو نہیں بولے، فرشتے کو نہیں بولے، آگ سے کریں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے انگار ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جانا، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو۔ اے سی چل رہی ہے، ایک ضرورت تک رہی تو حد سے زیادہ بڑھ گئی تو کیا ہو جاتا؟ سردی شروع ہو جاتی۔ انگار اگر برف بن گئی تو ابراہیم کو تکلیف ہوگی۔ بولا یہاں اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تقریباً 40 دن تک انگار میں رہے۔ اب 40 دن میں تک کیا سیکنڈوں میں آدمی جل جاتا، لیکن یہاں پر اب دیکھیے، چلیے حضرت ابراہیم 5ویں امتحان میں بھی ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ 6واں امتحان تھا، گھر چھوڑنا تھا، وطن چھوڑنا تھا، سب اس زمانے میں سوچے، آج اتنی سہولتیں رکھ کر ہمارا سفر ایک جگہ سے دوسرا جانا کتنا مشکل ہے، وہ زمانے میں 4200 سال پہلے کا سفر کیسا رہے گا؟ آپ ملک شام گئے، مصر گئے، بعد میں مکہ آئے، پوری زندگی گویا ہر جگہ آزمائشوں سے گزرتے گئے۔ اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے، دل میں خواہش تھی، کہا کہ اے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے، اللہ نیک اولاد، خالی اولاد دے نہیں، نیک اولاد دے، اللہ نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ اولاد مل گئی، کب؟ بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم مایوس نہیں ہوئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، کسی اور سے نہیں مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ دیا۔ ذرا سوچے گا، 7ویں بات، بچہ پیدا ہوا، بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے زمانے میں اللہ اولاد دیا، کتنی خوشی ہوتی، کیا بات رہے گی؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو، تیری بیوی کو ایک جنگل میں لے آ کے چھوڑ۔ جنگل میں، ہمارے گھر میں ہم رہتے، لائٹ بند ہو گئی تو پریشان ہو جاتے، حالانکہ گھر میں رہتے، لائٹ بند ہو گئی تو معلوم ہوتا نہیں اندھیرے میں باتھ روم کدھر ہے، کہاں ہے، کدھر جانا ہے، اپنے گھر میں۔ سوچئے جنگل ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ جنگل میں، انسان نہیں، جانور نہیں، چرندہ نہیں، درندہ نہیں، پرندہ نہیں، کوئی نہیں، تیرے حکم سے میں چھوڑا۔ کیوں چھوڑے؟ کھانا نہیں تھا ان کو، نے بیوی کو نہیں کھلا سکتے تھے، بچے کو نہیں کھلا سکتے تھے، حکم رب کا ہے،
کبھی یاد رکھو اللہ کا حکم کیوں، کدھر، کس لیے، سوال نہیں آنا. اللہ حکم دے رہا ہے. چھوڑ دیے، بیوی کو چھوڑ دیے، بچے کو چھوڑ دیے. سوچے کیا دردناک عالم تھا ہوگا بیوی کو چھوڑ کر. آج ہم اذان ہوئی تو بیوی کو چھوڑ کے نماز کو نہیں آ سکتے جی. ہمارا ایمان آج اتنا مضبوط ہے. وہ وقت میں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا بھی نہیں بولے، جا رہے ہیں. پیچھے سے وہ عورت آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، بھاگتے ہوئے آ رہی. کہاں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ یہاں کوئی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ آپ کچھ بھی جواب، کوئی جواب نہیں. اس کے بعد وہ عورت کہہ رہی امرک اللہ بہذا، میرے آقا حکم اللہ کا ہے. اللہ بولا چھوڑو، بولا تو صرف منڈی ہلائے سے، ہاں بھی نہیں بولے. تو اس وقت کیا جواب دے رہی دیکھیے، اذن لا یضیعون اللہ، آپ تشریف لے جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. آپ جائیے، اللہ حفاظت. چلے گئے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھے. چھوٹا معصوم بچہ تقریباً 80 پر 5-6 سال کی عمر میں پیدا ہوا، بڑھاپے کا سہارا. بیوی چھوڑ دی، چلے گئے. جاتے ہوئے پہاڑوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میری اولاد کو میں یہ جنگل میں چھوڑا ہوں. کیوں جی، کیوں چھوڑے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری خواہش ہے میرے بچے نمازی بن جائیں، اللہ میری بیوی نمازی بن جائے. دیکھو کتنی فکر ہے، بیوی نمازی بن جائے، بچے نمازی بن جائیں، اور یہ گھر کو آباد کرنے والے ہوں. یہ کرنے کے بعد آدمی اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگ رہا تو گناہ نہیں ہے. دنیا مانگ رہی نہیں، اب ہے اللہ مجھے دے، رزق دے، برکت دے، دعا کر رہے ہیں، غلط نہیں ہو رہا. یہاں پہ ابراہیم کر رہے ہیں ربنا وجعل افئدۃ من الناس تہوی، اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو کھینچ کے لا. اللہ کیا پیاری دعا جی، کیا دل سے نکلی ہوگی دعا، اندازہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ جب گھر بن گیا بعد میں کہہ رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کرو، اذان دو. ابراہیم نے کہا اللہ یہ جنگل، یہ میدان، یہ پہاڑ، یہ ایک آدمی نہیں، ایک چیز نہیں، میری آواز کہاں تک جائے گی اللہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم تیرا کام اذان دینا، دے پہنچانا میرا کام ہے، میں پہنچاؤں گا. سبحان اللہ. اسپیکر بند کرو جی، پورے اسپیکر بند کرو. اللہ دل کے اسپیکر اگر کھول دیا تو روح بلالی، بلال کی اذان کہاں تھی؟ کون سے اسپیکر میں بن رہی تھی؟ کہاں کعبہ تھا؟ لیکن اس کی اذان سے پورا مکہ دہلتا تھا، پورے مدینے کے اندر آواز آتی تھی. جب آدمی کے اندر ایمان آئے گا، یہ ایمان کا نور آئے گا، تو مسجد سے اٹھنے والے اذان چاہے اسپیکر بند کر دو، کچھ بھی کرو، اللہ دلوں تک پہنچائے گا، دلوں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. اب یہاں پر اب دیکھیے، بیوی کو چھوڑ دیے، بچے کو چھوڑ دیے. 8واں ایک امتحان ہے. ایک زمانے کے بعد باپ آیا، کیا بڈھے کی خوشی تھی ہوں گی. سوچو بچہ چل رہا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہے. اب بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بیٹے آج قسم کھا کے بولو جی، میں بول سکتا ہوں میری اولاد کو؟ آپ بول سکتے؟ اتنا ایمان ہے کیا میرے پاس بولنے کا؟ میں بول سکتا ہوں. دیکھیے اللہ کا حکم ہے. ابراہیم یہ نہیں پوچھے اللہ 80 پر 6 سال میں بچہ دیا نا اللہ، وہ بچہ بھی تو لے رہا کیا؟ نہیں، حکم اللہ کا ہے. بات سمجھ میں آئے نہ آئے مگر حکم ذرا غور کیجئے. بیٹا سبحان اللہ، کیسا باپ تھا ویسا بیٹا تھا. بیٹا کہہ رہا ہے کیا ابا دیوانے ہو گئے، تمہیں پاگل ہو گئے، عقل مار کھا گئی تمہاری؟ آجی میں بڑھاپے میں پیدا ہوا ہوں جی، تمہاری لکڑی پکڑ کے چلنے والا ہوں جی، میرے کو کاٹتے کیا؟ نہیں. بیٹا کہہ رہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جو حکم ہو رہا پورا کرو. ابا کئی کو پریشان ہو رہے ہیں، ابا کئی کو ڈر رہے ہیں آپ. کیجئے
باپ دیکھو کیسا ہے، بیوی دیکھو کیسی ہے، سارے وہاں پہ، اور یہ دیکھیے چلیے اب بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، بیٹے کو سلا دیے نیچے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا ایسا مجھے چتا سلائیں گے، میری نظر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوں گی، ہو سکتا ہے چاقو چلنے میں آپ کو کچھ رکاوٹ آ جائے، ابا مجھے اونھے سلا ڈالو تاکہ میری صورت نظر نہ آئے. بیٹے کو سلا دیا گیا، چاقو چل رہی ہے، چاقو کاٹ سکتی ہے، کاٹتی ہے، لیکن چاقو ہر ایک کو نہیں کاٹتی. جس پر اللہ کا حکم ہوگا چاقو چلے، جس پر حکم نہیں ہوگا چاقو نہیں چل سکتی. سلا دیے. اور کیا بات تھی دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو بلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، بہت بڑا امتحان. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہم تیرے بیٹے کو چھیننا نہیں چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تیرے دل میں ایمان کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، یہ بتانا ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی مگر تو پورا کر لیا. اور اللہ کہہ رہے ابراہیم تیرا کام مجھے بہت پسند آیا، ابراہیم تیرا کام بہت، ترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک ہم نے اسے باقی رکھ دیا، قیامت تک یہ چیز چلتی رہے گی. آج دنیا میں اس یاد میں کتنی قربانیاں ہو رہی، کیا ہو رہا. اور دیکھیے اب اس کے بعد اب آئیے وہ آیت پر آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ ابراہیم کا چند چیزوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم پورا کر دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے دنیا کا امام بنا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں ومن ذریتی، اللہ میرے بچوں کو بھی بنائیں گے. اللہ دیکھو باپ کو بچوں کی فکر ہوتی، بچہ کا بھی ہو بچے کی فکر ہوتی، بیوی کی فکر ہے، بچے کی فکر ہے، اور وہاں پہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ پورے دنیا کے میوے کھلا، اللہ پورے دنیا کی رزق یہاں پہ لے کر آ. آج بھی ہر چیز اللہ کے حکم سے آ رہی. اچھا یہ ہو گئے نا امتحانات. اب اس کے بعد پہلے امتحان ہو رہا، اور یہاں پہ آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ آنا چاہیے، اللہ آزمایا. لیکن ابراہیم کا اللہ کے پاس کتنا مقام ہے، اللہ ابراہیم کا نام پہلے لائے، اپنا نام بعد میں لائے. اب یہ ہو گیا. اب انعام کتنے ملے؟ 10 انعام اللہ دیا. یہ انعام انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پوری دنیا کا امام بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. دوسری بات فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اگر تم چاہتے ہیں اللہ کے پاس پیارے بنے تو ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو. تیسری بات اللہ کرا کذالک نری ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنی پوری قدرت کے پورے کام کو اللہ تعالیٰ ابراہیم کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا. اللہ کیوں؟ ابراہیم کے درجے کو اللہ اونچا کرنا چاہ رہا تھا. چوتھا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجوں کو بلند کرنا ہے ہم اونچا کرتے جاتے. اللہ تعالیٰ ابراہیم کے نام کو اونچا کر دیا. اس کے بعد پانچویں بات ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اسحاق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اسحاق دیے، اسحاق کا بیٹا یعقوب ہم دیے، یعقوب کا بیٹا ہم ابراہیم دیے، اور ان کو ہم کیا کریں؟ نبی بنائے. اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، قیامت تک ہم ابراہیم کے نام کو باقی رکھ دیے. پورے نبی جتنے آئے ابراہیم کے خاندان سے، جتنے پیغمبر آئے ابراہیم کے خاندان، بڑے بڑے بادشاہ ابراہیم کے خاندان سے آئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم
تیرا کام مجھے اتنا پسند آیا ابراہیم، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک میں تیرا نام روشن کر دیا۔ جتنے نبی آئیں گے، جتنے پیغمبر آئیں گے، جو بھی آئیں گے تیرے خاندان سے آئیں گے۔ 8ویں بات، حضرت اللہ کے رسول سے کہا گیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو۔ آج چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کیجیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد اور ایک بات سنیے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، 9ویں بات، ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے کر، یہ بات میری ذرا نوٹ کرو آپ لوگوں، ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیے، معلوم ہے نا، ایک پتھر پہ کھڑے کرے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کو بنایا تھا، اس جگہ تم سجدے کی جگہ بنا لو، وہاں پہ نماز پڑھو۔ آج دنیا میں طواف جب بھی ہو رہا، طواف آپ کا اس وقت ختم ہوتا ہے جب کہ 2 رکعت وہاں پہ پڑھیں گے۔ عمرہ کر رہے ہیں، ابراہیم، مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر کو سجدہ نہیں کرتے ہم، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم کعبہ بنائے، وہ پتھر کی اتنی عزت ہے، تو وہ پتھر پر کھڑے ہونے والے کی اللہ کے پاس کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے ابراہیم کا۔ 10ویں بات، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ 2 پیغمبروں کو اللہ اپنا دوست بنایا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ابراہیم۔ آخری بات، 11ویں بات، اللہ تعالیٰ نے درود میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد جب پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد کہتا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد اللہم بارک علی ابراہیم، اللہ کے نبی کا نام آ رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی آ رہا، پھر اس کے بعد اللہم بارک اب آ رہا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نام آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں دنیا میں ایک سیکنڈ میں جب بھی درود پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی درخواست، ابراہیم علیہ السلام پر رحمتوں کی درخواست۔ اب سوچئے روزانہ کتنے کروڑ مرتبہ اللہ کے نبی، اللہ کے بندے درود پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول پہ کہا جا رہا رحمتیں ہوں، حضرت ابراہیم پہ کہا جا رہا۔ یہ چیزیں تھیں جب آدمی پر زندگی میں، یاد رکھو، پہلے آزمائش آتے، پہلے پریشانیاں آتے، پریشان نہیں ہونا، حالات سے پریشان نہیں ہونا، آزمائشوں کے بعد سہولتیں آتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا اور کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیرے ہر کام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے باقی رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی چیز۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ نیک بندوں کی صفتیں اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کا توفیق دے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو مسلمان اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے انشاءاللہ مرے گا۔ ہم جب تک رہیں توحید مضبوط رکھیے، شرک آئے گا، طاقت سے آئے گا، قوت سے آئے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ توحید پر رہیے، اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پر رکھے، شرک سے بچائے، شرک جیسی گندگیوں سے اللہ بچائے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اللہ کے حکم پر جینے،
اللہ کے حکم پر مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت، آزمائش، پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، ایک ضروری بات آپ کو بتانا ہے۔ یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت لمبا ہے، میں نے اشارے کے ساتھ آپ کے سامنے بتایا۔ 3 باتیں اس واقعے کے اندر ہمیں بتا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی رکھنا، اپنی اولاد کو بھی ساتھ رکھنا۔ دیکھیے کعبہ بنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو ساتھ رکھے، بچے کو ساتھ رکھے۔ کبھی بھی کام میں دین کا نیک کام ہے تو بچوں کو رکھنا، اور نماز۔ اور حضرت ابراہیم کعبہ بنائے، کیا بول رہے ہیں؟ یہ جنگل میں میری بیوی اور بچے کو میں چھوڑا، کئی کو ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی نمازی بنے، میرے بچے نمازی بنائے۔ دیکھیے اسی لیے حکم ہے 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی عادت ڈالو، بچہ بڑا ہوتے ہوئے نماز کے لیے سختی کرو۔ تیسری بات، کوئی بھی اگر کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری ضرورت کے چیزیں اللہ سے مانگنا غلط نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے کعبہ بن رہا، بیوی بچے کو چھوڑ کے بول رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میرے بچوں کو تو روزی عطا فرما۔ اب یہ نہیں کیا دین میں دنیا کیا دونوں ملے ہوئے ہیں؟ کبھی بھی آپ اپنی ضرورتیں مانگیے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرورتیں دیتا۔ ضرورت کہیں مدد کر رہے ہیں، بچے کو دیجیے، بیٹے اسے لے آ کے دو۔ اس سے کیا ہوتا؟ بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا، آپ ہی کریں گے، بچہ کبھی نہیں کرا تو اسے کیا معلوم ہو رہا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اپنے بچے کو بھی یاد پہ رکھے۔ ایک بات یہ ہے جاری ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔